شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں سرگودا سے۔ صبا کہتی ہے، میں فاضل ٹاؤن میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کے کچھ مہمان آئے گاؤں سے۔ 31 چک سے ہم لوگوں کے مہمان رہنے کے لیے آئے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے ہمیں بار بار کہ ہم لوگوں کو بھی یہاں پر کوئی گھر لینا ہے رینٹ پر۔ حالانکہ ان لوگوں کا اپنا گھر ہے گاؤں میں۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں پر گھر کیوں لینا چاہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ لوگ یہاں پر گھر کیوں لینا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک چڑیل ہے جو واضح نظر آتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ وہاں پر ایک پرانا مکان ہے جو کہ اب کھنڈر بن چکا ہے، اس میں وہ رہتی ہے، اور رات کے ٹائم وہاں سے وہ باہر نکلتی ہے۔ باقاعدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کی ڈراؤنی آوازیں سنتے ہیں ہم، اور یہی نہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی اکثر دیکھی گئی ہے، کبھی کسی کے چھت پر تو کبھی کسی کے چھت پر۔ ہم لوگوں کے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ہم لوگ رسک نہیں لے سکتے۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تو وہاں پر کافی عرصے سے رہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو ابھی یہ چیز اتنی زیادہ فیل کیوں ہونے لگ گئی؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جس گھر میں اس کا بسیرا تھا، آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے، وہ گھر بہت زیادہ آباد تھا، خوشحال گھر تھا۔ ان لوگوں کا گھر جس طرح سے حویلی کے ٹپیکلی گھر ہوتے ہیں اس سٹائل میں ان کا گھر تھا۔ ان لوگوں کے اوپر والے جو ان کا چھت تھا، وہاں پر بھی ان لوگوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پر اپنے گھر کا کچھ سامان اور سوکھی لکڑیاں وغیرہ وہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کے ٹائم وہ لوگ کھانا بنانے کے لیے اوپر سے لکڑی اٹھانے کے لیے گئے، تو ان کی بیٹی اوپر سے چیختی ہوئی نیچے بھاگی اور آ کر یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے کمرے میں بال کھول کر بہت ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ ڈراؤنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وہ بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ سب کو یہ لگا کہ جیسے وہاں پر بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے تو شاید اس کو کوئی وہم ہوا ہو، کوئی بلی وغیرہ ہوگی تو یہ ڈر گئی ہوگی۔ جیسے وہ لوگ اوپر جانے لگے، وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی۔ جب اس کی امی نے اوپر جا کر دیکھا تو ان کو بھی وہ نظر آئی، وہ اسی کمرے میں ایک کونے میں کھڑی تھی، اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، چھت کے ساتھ اس کا سر لگ رہا تھا۔ وہ بھی ڈر کے نیچے بھاگ گئیں اور یہ بات آ کر اپنے گھر کے مرد حضرات کو بتائی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگوں کے گھر میں آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر ایک دم سے یہ کیا چیز ہم لوگوں کے گھر میں نظر آنے لگ گئی ہے۔ ان لوگوں نے ایک لکڑی پر آگ جلائی اور اوپر دیکھنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ آگ سے یہ مخلوق ڈرتی ہے۔ جو ہی وہ لوگ اوپر گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اس ٹائم تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ جو وہاں کی ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم لوگوں کو وہ بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے، جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھ کر کھانا بناتے ہیں، جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہاں پر مٹی کے چولہے بنے ہوتے ہیں، وہی ان کے کچن ہوتے ہیں، وہ ایک صحن میں ان لوگوں کا سیٹ اپ تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی فجر سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اپنے صحن میں آئی تو میں نے دیکھا وہی ڈراؤنے چہرے والی عورت ہم لوگوں کے کچن کے پاس بیٹھ کر راکھ کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ چیخیں مارنے لگیں کہ یہ چیز اب نیچے تک آ گئی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ چیز نیچے والے پورشن میں بھی آنے لگی ہے، باقاعدہ گھر میں آنے لگی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ راکھ اور کوئلے کھا رہی تھی، تو ان لوگوں نے اگلے دن ایک عامل صاحب کو اپنے گھر میں بلایا۔ جب وہ عامل صاحب ان کے گھر میں آئے تو عامل صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جو مین ٹھکانہ ہے، جو اس کا بسیرا ہے، وہ اوپر والے کمرے میں ہے۔ جب وہ اوپر گئے تو وہ چیز ان کو وہاں پر ظاہر ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ بتایا کہ وہ ایک چڑیل ڈائن ہے، اور یہاں پر اس کو باقاعدہ کسی نے بھیجا ہے، عمل کے ذریعے باندھ کر بھیجا ہے کہ اس گھر کو ویران کیا جا سکے۔
وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، یہ عمل سے یہاں پر بھیجی گئی ہے اور باقاعدہ پیچھے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ آپ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ اب وہ لوگ اپنا گھر کیسے چھوڑ کر جاتے؟ وہ لوگ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں۔ وہ جو عامل تھے پھر بھی ان کی حفاظت کے لیے ان کو کوئی تعویذ وغیرہ دے گئے۔ اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا کہ جب وہ تعویذ ان لوگوں نے گھر میں لگائے تو وہ جو مخلوق تھی اس نے رونا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کے چھت کے اوپر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کالے رنگ کی بلی ہر وقت ان کی سیڑھیوں میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ان لوگوں کو اوپر جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی وہ لوگ اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بلی باقاعدہ غرانے لگ جاتی تھی اور وہ لوگ ڈر کے نیچے آ جاتے تھے۔ اس گھر میں رہتے رہتے ہی اوپر والا حصہ ان لوگوں نے ویران کر دیا۔ نہ تو وہ اوپر جا سکتے تھے، اگر اوپر جاتے تھے تو وہ سامنے ظاہر ہو جاتی تھی، اور اگر وہ سیڑھیوں تک بھی جاتے تھے تو بلی کے روپ میں سامنے آ کر ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی تھی۔ اب ان کے گھر میں بہت زیادہ بیماری اور فاقے بننا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو ان لوگوں نے خالی کر دیا۔ گاؤں والے اکثر ان لوگوں کی چیخو پکار سنتے تھے۔ گاؤں والوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کو جب بھی وہ چیز نظر آتی تھی وہ چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر بھاگ آتی تھی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، لیکن وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کے گھر میں کسی نے عمل کے ذریعے کسی چڑیل آفت کو بھیج دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اپنی بیٹی کی یہ بات چھپانے کے لیے ان لوگوں نے یہ بہانہ بنایا ہے، اور وہ لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور اس گھر کو بند کر کے۔ اب گاؤں کے کچھ ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس گھر پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں اور گھر کو خالی کر کے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی بیٹی کو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ وہ 3-4 لوگ تھے گاؤں کے، ان لوگوں نے اس گھر میں جا کر وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس گھر میں جیسے ہی وہ لوگ گئے، رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا جب ٹائم ہوا تو گاؤں میں ان کی چیخو پکار سن کے سب جاگ گئے کہ ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا جیسے ہی ہم لوگ اس گھر میں گئے ہیں، ابھی ہم لوگ ایک کمرے میں سو رہے تھے تو ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کھل گیا ہوگا یا ٹھیک سے بند ہی نہیں ہوا ہوگا۔ جیسے ہی ہم لوگ اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگے تو جو شخص اٹھ کر دروازہ بند کر رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا کے گرا اور چیخنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس کی آوازیں سن کر باقی کے لوگ جاگے تو ان میں سے کسی ایک کے اس نے بال کھینچنا شروع کر دیے، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں سے باہر بھاگے تو ان لوگوں نے دیکھا سیڑھیوں میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بیٹھی ہے۔ لوگ یہ بتاتے تھے اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کے اوپر آنکھیں بھی بہت زیادہ بڑی تھیں، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں وہاں پر بیٹھ کر آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے جان بچا کر باہر بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 سال کے اندر اندر وہ گھر ایسے بن گیا جیسے کھنڈر ہے۔ وہاں کے کھڑکیاں، دروازے سب ختم ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں پر کوئی جانور بھی نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے جانور، کوئی کتا یا کوئی بلی اس گھر میں جاتے تھے تو اگلے دن ان کی لاش وہاں پر پڑی ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر کتوں کے ڈھانچے اور بلیوں کے ڈھانچے بھی دیکھے۔ سب یہ کہتے تھے کہ وہ گھر ویران ہو گیا، کھنڈر بن گیا، لیکن وہاں پر وہ کالی بلی اس گھر پر پہرا دیتی تھی، ہر وقت اس گھر میں ہی رہتی تھی، اس گھر میں کسی کو نہ آنے دیتی تھی نہ وہاں پر کسی کو رہنے دیتی تھی۔ اب وہ چیز لوگوں کو باہر بھی نظر آتی ہے اور لوگوں کو باقاعدہ تنگ کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی کہ کوئی جانی نقصان دے، بس جس کو اس نے وہاں سے نکالنا تھا، جس کا گھر اس نے ویران کرنا تھا، وہ اس کو ویران کر چکی تھی، اور وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ان لوگوں کے ہمارے گھر میں آنے کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے اپنے گھر میں بھی کوئی اثرات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہوا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا بھی گھر ڈبل سٹوری ہے، تو میرا جو روم ہے وہ اوپر ہے، وہاں پر میرا بیٹا سو رہا تھا۔ 10 بجے کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے میرے بیٹے کی اونچا اونچا چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب میں اوپر گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر امی میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے میں نے دیکھا ایک آنٹی میرے پاس آئی ہیں، ان کا چھوٹا سا قد تھا اور وہ بہت زیادہ چہرے کا کلر بہت زیادہ بلیک تھا
اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھیں کہ تھوڑے سے سائڈ پر ہو جاؤ اور مجھے بھی یہاں پر لیٹنے دو۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی، وہ کیا چیز تھی، اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ مجھے پہلے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، مجھے یہ لگا کہ شاید اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا اس لیے یہ ڈر گیا ہے۔ تو میں اس کو نیچے لے آئی۔ اس کی عمر 8 سال ہے۔ پھر اگلے دن میرے ساتھ ایسا ہوا، تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا صبح کا۔ تو میں اوپر جا رہی تھی، ہم لوگوں کا اوپر بھی ایک ٹی وی لاؤنج ہے، وہاں پر بھی ٹی وی رکھا ہوا ہے اور ایک نیچے بھی ہے۔ ابھی میں سیڑھیوں میں ہی تھی، اوپر میں آخری سیڑھی پر گئی ہوں تو ایک دم سے ٹی وی خود بخود آن ہو گیا۔ اس کو کس نے چلایا مجھے نہیں پتا۔ ہم لوگوں کے بھی گھر میں یہ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اوپر والے پورشن میں سونا ہی چھوڑ دیا، نیچے والے پورشن میں سوتے ہیں۔ جب ہم لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اوپر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ والا گھر آصف زدہ ہے، وہ گھر رینٹ آؤٹ نہیں ہوتا، وہاں پر تو یہ پرابلمز ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ یہ ایشو کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ باقاعدہ رات کے ٹائم چھت کے اوپر کوئی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کون ہے، وہ کہاں سے وہ چیز آئی ہے۔ وہ دروازے کھولتی ہے، بند کرتی ہے، فرنیچر کو ادھر ادھر کرتی ہے، لیکن جب صبح ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز ایز اٹ از ہوتی ہے۔ عجیب و غریب سے کچھ واقعات ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں۔ میری بھی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، میرا سر بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخصوص جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس چیز کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کروں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری مشکل کو آسان کرے، اور اگر ہم لوگوں کے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز ہے تو وہ بخیر و عافیت ہم لوگوں کے گھر کو چھوڑ دے۔ یہ ایک سٹوری تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جنات کے اس طرح کے حملوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، اپنے ہی گھر میں انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس گھر میں جہاں پر انسان خوشی اور سکون کے لیے رہتا ہے، وہاں پر اگر ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں تو انسان اپنے ہی گھر میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اس جگہ پر نہیں جا سکتا جہاں پر اس کو ایسے واقعات محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہیں۔ رابعہ کہتی ہیں، میں ساہیوال کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ ہم لوگوں کی 2 فیملیز تھیں، ہم لوگ اور ہم لوگوں کی خالہ، ہم لوگوں نے مل کر وہ گھر رینٹ پر لیا۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر لانڈری ایریا بھی بنا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت بھی تھا۔ وہ گھر دیکھنے میں تو پرانا تھا۔ اس پیپل کے درخت کے اوپر اکثر ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ آوازیں نہ تو کسی چڑیا کی لگتی تھی، نہ کسی کوے کی لگتی تھی، اور وہ جو مخصوص ایک آواز تھی وہ آتی بھی رات کے ٹائم تھی۔ اکثر ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی کہ پتہ نہیں اس درخت کے اوپر سے کیسی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے بھائی کے ایگزامس ہو رہے تھے تو وہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اپنے روم میں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ بھاری آواز میں کوئی ہنس رہا ہے، اور وہ ہنسی کی جو آواز تھی ہم لوگوں کے اسی صحن میں سے آ رہی تھی۔ بھائی نے جب دیکھا تو ٹائم 1:30 بجے کا ہو رہا تھا، تو بھائی نے یہ کہا کہ اس ٹائم باہر کون ہو سکتا ہے؟ سردی کا موسم تھا۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اٹھ کر باہر گیا، میں نے دروازہ کھولا اور میں پچھلے صحن میں گیا، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک ٹیوب لائٹ بھی لگائی ہوئی تھی، کافی بڑا وہ صحن تھا۔ ایک دم سے بھائی نے وہاں پر دیکھا، اس درخت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز جھول رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا چیز تھی۔ سائز میں بھی وہ چیز کافی بڑی تھی اور وہ باقاعدہ وہاں پر جھول رہی تھی۔ وہ یہ کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے رنگ کا کوئی کپڑا ہے اور وہ باقاعدہ اس درخت کے ساتھ جھول رہا تھا۔ بھائی بہت زیادہ ڈر گیا، اس نے دروازہ بند کیا اور آ کر سو گیا۔ وہ کہتا ہے میرے سے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے اس چیز کو وہاں پر دیکھا تو میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ صبح جا کر اس نے یہ بات سب کو بتائی کہ مجھے رات کو وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا وہ درخت کے ساتھ جھول رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ صبح جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی کالے رنگ کا کپڑا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جو وہاں پر اس طرح سے ظاہر ہو۔ اب روز دن بدن عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جب بھی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا ہم لوگوں کے صحن میں سے وہی مخصوص کسی پرندے کی بولنے کی آواز آنے لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہی آواز
بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ آج میں جا کر دیکھتی ہوں آخر یہاں پر کون سا ایسا پرندہ ہے جو شام کے ٹائم بولتا ہے۔ میں گئی اور میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ جب میں اس درخت کے نیچے گئی اور میں دیکھنے لگی تو وہاں پر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آواز مسلسل درخت کے اوپر سے ہی آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب غور کر کے دیکھنا چاہا تو مجھے اس طرح سے محسوس کہ جس طرح سے بہت کالے رنگ کی کوئی چیز ہے اور وہ بالکل درختوں کے تنوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ چیز بہت زیادہ بڑی تھی، اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز تھوڑی سی موو بھی ہوئی۔ میں فوراً سے اندر بھاگ گئی اور میں نے یہ بات آ کر امی کو بتائی۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم وہاں پر کیوں گئی تھی۔ مخصوص جب آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا اس درخت کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ بہت ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا معاشرہ ہے، یہ کیا سین ہے۔ خیر ہم لوگوں کو یہ تو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جنات وغیرہ ہی ہیں، کیونکہ وہ عجیب و غریب پرندے کی آواز آنا اور پھر اس کا ہنسنا وہ بہت عجیب تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میں دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ صحن میں کام کر رہے تھے، میں کپڑے دھو رہی تھی، تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میری درخت کی طرف کمر تھی، مجھے بہت زور سے درخت کے اوپر سے کسی نے پتھر مارا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ جو پتھر مجھے لگا تھا وہ میرے پاس گرا ہوا تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں فوراً سے اندر آئی اور میں نے امی کو بتایا کہ میں ابھی کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے کسی نے پتھر مارا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ کسی کی شرارت نہ ہو، کسی بچے کی کوئی شرارت نہ ہو۔ اوپر چھت پر جا کر دیکھا تو نیبرز میں کسی کا بھی گھر اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ نہیں تھا کہ وہاں پر ہم لوگوں کے پچھلے صحن میں کوئی پتھر وغیرہ آ سکتا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کے صحن میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے دیوار کے اوپر کوئی بال کو مارتا ہے تو ایک آواز آتی ہے۔ اب جب ہم لوگوں نے یہ آواز سنی تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ باہر صحن میں سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے درخت کے اوپر جیسے دیوار کے اوپر کوئی بال کو مارتا ہے اور کھیلتے ہیں۔ بھائی نے بھی سنی، ہم لوگوں نے، اب ہم لوگ بہت زیادہ کانشیس بھی ہو رہے تھے۔ بھائی نے یہ کہا کہ چلو اس چیز کو موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ویڈیو کو آن کیا اور ہم لوگوں کا جہاں پر وہ صحن تھا اس طرف ہم لوگوں کا ایک کمرہ بھی تھا، اس کی ونڈو بھی اسی صحن میں کھلتی تھی۔ ہم لوگوں نے ونڈو کو جیسے ہی کھولا، گیند کی آواز آ رہی تھی، وہ بال جیسے اس زمین پر گرتا ہے یا دیوار پر رکھتا ہے وہ آواز بالکل آ رہی تھی، لیکن بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کیمرہ رکھ دیا اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ دیکھیں گے صبح یہاں پر کوئی چیز ریکارڈ ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو ہم لوگوں نے فوراً سے جا کے موبائل کو دیکھا، موبائل آف ہوا ہوا تھا۔ جب ہم لوگوں نے موبائل کو آن کیا ہم لوگوں نے فوراً سے وہ ویڈیو کلپ دیکھنا چاہا جہاں پر ہم لوگ ریکارڈنگ چھوڑ کر آئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو کوئی بال نظر نہیں آیا، بال کی آواز بالکل آ رہی تھی۔ 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں نے درخت کو جھولتے دیکھا اور باقاعدہ درخت کی پوری جو شاخیں تھیں وہ زمین تک جھکی ہوئی تھیں۔ جیسے بھائی نے بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی چیز جھول رہی تھی، باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ درخت کی شاخیں جھول رہی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لٹکا ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ کوئی بال نہیں تھا، پھر بال کی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور وہ درخت کے ساتھ کون سی چیز جھول رہی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا بہت بھاری سی کوئی چیز ہے، کیونکہ وہ جو شاخیں تھیں درخت کی وہ ایسے ہی نیچے آ رہی تھیں بار بار۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے وہ ویڈیو کلپ اپنے سب ریلیٹیوز کو بھی دکھایا۔ پھر ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہوتے تھے کہ دوپہر میں بھی پچھلے صحن میں ہم لوگ نہیں جاتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے ایک انکل تھے، وہ کافی زیادہ عبادت گزار تھے، ان سے ہم نے بات کی، وہ ہمارے گھر آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ درخت جو ہے آج سیب زدہ ہے، وہاں پر جنات کا سایہ ہے، وہ چیز آپ کو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، اس کو نہ تو دوبارہ آپ نے کیپچر کرنا ہے اور نہ ہی وہاں پر دوبارہ جانا ہے۔ ابھی تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہی، لیکن جب آپ لوگ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور نقصان دے گی۔ پھر ہم لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا۔ ہم لوگوں کو جتنی بھی آوازیں آتی رہتی تھیں ہم لوگ ادھر نہیں جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہاں پر وہ جنات تو تھے لیکن انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، کبھی بھی ہم لوگوں کو ڈرایا نہیں، بس ان کا وہ مخصوص اس درخت کے اوپر ہی بسیرا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کو بہت زیادہ فیل کیا ہے، ڈر بھی لگتا تھا، لیکن گھر کے اندرونی حصے میں کبھی بھی انہوں نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ جب انسان کو یہ میسج مل جائے کہ کسی جگہ پر آسیب ہے، جنات ہے، کوئی بھی جگہ
ہانٹیڈ ہے تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے جانے کی وجہ سے وہ چیزیں تنگ ہوتی ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں پر مت آؤ۔ لیکن جو بھی انسان ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھا کریں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، اس پر میں ڈیلی ولاگ پوسٹ کرتی ہوں۔ ابھی اسٹوری کے بعد میں آج کا ولاگ ضرور اپلوڈ کروں گی، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اور میں اب انشاءاللہ ہانٹیڈ پلیس پر بھی وزٹ کیا کروں گی، ڈے ٹائم کیا کروں گی، اور وہ بھی ولاگ ادھر اپلوڈ کیا کروں گی۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، انہیں بھی سپورٹ کریں، ہارر سٹوری چینل ہے ان کا بھی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔